بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا او اصاب یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب او الذم والعقاب من دون ان یؤخذ شرعا في خطاب وقد یؤخذ في موضوع حکم آخر یخالف متعلقه لا یماثله ولا یضاده کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدق بکذا تارة بنحو یکون تمام الموضوع بین یکون القطع بالوجوب مطلقا ولو اخطا موجبا لذلك واخرى بنحو یکون جزءا وقیدہ بین یکون القطع به فی خصوص ما اصاب موجبا لا وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاكنا متعلقه وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع بالمقطوع به وذلك لأن القطع لما كانت من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى۔ عزیز دوستو، یہاں پر جو وہ امر ثالث میں یقین کی تقسیمات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دو مطلب انہوں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، ایک اقسام قطع اور دوسرا یہ کہ کیا جو بعض امارات ہیں یا اصول عملیہ ہیں وہ یقین کی جگہ لے سکتی ہیں قطع طریقی کی یا یقین کی جگہ نہیں لے سکتی ہیں۔ تو قطع کی تقسیمات ذکر کی ہیں پہلا مطلب، آج پہلا مطلب پڑھیں گے، کل پھر جو ہے وہ کل سے دوسرا انشاءاللہ مطلب پڑھیں گے۔ یقین قطع کی جگہ لے سکتی ہیں امارات یا نہیں لے سکتی ہیں، تو کل کی بحث ہوگی۔ آج کی بحث جو وہ یہ ہے کہ یقین کی کیا تقسیمات ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یقین کی جو وہ 5 قسمیں انہوں نے کی ہیں۔ پہلے تو یقین کی ایک تقسیم یہ کہ یقین یا قطع طریقی ہوتا ہے یا قطع موضوعی ہوتا ہے۔ تو اس کو جو تھوڑا نوٹ کر لیں، اس میں لکھ لینا یقین کی تقسیم کو۔ پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ قطع یا طریقی ہے یا موضوعی ہے۔ اچھا، قطع یا طریقی ہے یا موضوعی ہے۔ تو قطع طریقی یہ ہے کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کر دے بغیر اس کے کہ قطع طریقی وہ ہے جو اپنے موضوع کو ثابت کر دے، اپنے متعلق کو قطع طریقی وہ ہے جو اپنے متعلق کو ثابت کر دے بغیر اس کے کہ اس کے موضوع میں کوئی مداخلت رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ اس کے موضوع میں کوئی مداخلت رکھتا ہو، اس کے موضوع میں دخالت رکھتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے لکھے، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ گلاس میں جو پانی ہے یہ پانی ہے یا شراب ہے۔ گلاس میں پانی ہے یا شراب؟ ہاں، مطلب یا دو صورتیں ہیں، یا اسے یقین ہو جائے کہ گلاس میں جو پانی ہے وہ پانی ہے، یا اسے یقین ہو جائے کہ جو گلاس میں پانی ہے وہ کیا ہے، شراب ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، القطع صفتیہ، یعنی قطع اسے ہوا ہے کسی چیز کی صفت کے بارے میں۔ اچھا، اب جو دوسری مثال میں دے رہا ہوں آپ کو وہ حکم شرعی ہو، جیسے یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، غیبت کرنا حرام ہے، یا یقین ہو جائے اسے احکام وضی میں، جیسے مٹی کی طہارت میں، مٹی کی طہارت میں اور حضرت فاطمہ زہرا کی فداء کی ملکیت میں۔ یہاں پہ کیا ہوا، یقین جو ہے وہ قطع طریقے کی 3 مثالیں دی آپ کو
کہ یا یقین موضوع خارجی میں ہوتا ہے، جیسے گلاس جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ جو گلاس میں پڑا ہوا ہے یہ پانی ہے، یا آپ کو یقین ہو جائے کہ گلاس میں جو پڑا ہوا ہے وہ شراب ہے یا کولڈ ڈرنک ہے، جو بھی، ٹھیک ہے نا. تو القط جہاں پہ متعلق قط جو ہے وہ صفت خارجی ہو تو یہ یقین قطع طریقی ہوا، ٹھیک ہے. پھر دوسری مثال میں نے دی حکم تکلیفی کی، جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، غیبت کرنا حرام ہے. تیسری مثال دی آپ کو حکم وضی کی، جیسے طہارت تراب یا مالکیت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ جو یقین ہے القط ہوا طریقی ہے، یعنی اس کے موضوع میں کوئی دخالت نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا حکم ہے، بلکہ وہ صرف اپنے متعلق کو ثابت کرتا ہے، اس کو کشف کرتا ہے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو گلاس میں یہ شراب ہے تو یہ اس کو کشف کر رہا ہے کہ یہ شراب ہے، چاہے فرق نہیں پڑتا اخطا ام اصابہ، آخوب کی نظر کے مطابق. اور یا یقین ہو جائے کہ حکم کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، غیبت کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. یا مجھے یقین ہو جائے کہ میں اس وقت مسافر ہوں، مجھ پر 2 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے، 4 رکعت نماز نہیں فرض، 2 رکعت نماز فرض ہے. تو یہ جو یقین انسان کو اپنی جو زندگی میں ہوتے ہیں، اس طرح یا حکم تکلیفی کے بارے میں یا حکم وضی کے بارے میں یا موضوع خارجی کے بارے میں، اس یقین کو کیا بولیں گے؟ قطع طریقی. کیا بولیں گے؟ قطع طریقی. اچھا، دوسرا جو قطع ہے وہ موضوعی ہے. موضوعی کی جو ہے نا ایک مثال پہلے آپ لکھ لیں، پھر میں اس کی تعریف آپ کو لکھاتا ہوں. ایک عبارت جو وہ میرے ذہن میں تھی تو وہ لکھ لیا آپ. اذا قطعت بالدفق والفتح والشہوۃ. اذا قطعت بالدفق، با اور الف لام دال، بالدفق، الدفق یعنی الف لام پھر دال فا قاف، الدفق بالدفق، والفتح الفتح الف لام فا تا قاف، فتح بالدفق والفتح، والشہوۃ فا تا قاف، والشہوۃ فیجب علیک الغسل، فیجب علیک الغسل، وشہوتی اس کے بعد کیا ہے؟ فیجب علیک الغسل، فیجب علیک الغسل. تو یہاں پہ جو وجوب غسل ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی یہ کسی دوسرے حکم کے میں موضوع کے طور پر ہے. جہاں یقین کسی دوسرے حکم میں موضوع کے طور پر ماخوذ ہو جائے تو اس کو بولتے قطع موضوعی. اور جہاں پر اپنے متعلق کو ثابت کر دے، جہاں کسی دوسرے حکم کو ثابت کرے اور اس میں موضوع کے عنوان سے ماخوذ ہو، اس کو بولتے ہیں قطع موضوعی. تو یہاں پہ کیا کہا؟ اذا قطعت بالدفق، یعنی پریشر سے کوئی چیز تمہارے جسم سے نکلے، والفتق یعنی سستی ہو جائے جسم میں نکلنے کے بعد، والشہوۃ اور یعنی شہوت بھی ساتھ ساتھ ہو، لذت بھی حاصل ہو، تو فیجب علیک الغسل، تو غسل تمہارے اوپر واجب ہے. تو وجوب غسل میں 3 چیزوں کے اوپر یقین کو عکس کیا گیا. تو یہ یقین اگر تمہیں ہو جائے بالدفق والفتح والشہوۃ، تو یہ اس یقین کو بولتے ہیں قطع موضوعی. کیا بولتے ہیں؟ قطع موضوعی. تو اب قطع موضوعی کی 4 تقسیمیں لکھیں. قطع موضوعی ہے، قطع موضوعی یہ ہے کہ یعنی قطع موضوعی کی 2 قسمیں ہیں. ہاں لکھیں قطع موضوعی کی 4 تقسیمیں ہیں. ہاں 4 قسمیں ہیں. قطع موضوعی کی 4 قسمیں ہیں.
اس لیے کہ قط موضوعی یا تمام موضوع ہے یا جزء موضوع ہے. قط موضوعی کی 4 قسمیں ہیں، یا تمام موضوع ہے یا جزء موضوع ہے. اس لیے کہ قط یا تمام موضوع ہے یا جزء موضوع ہے، اور دونوں صورتوں میں یا ماخوذ ہوا ہے علی وجہ صفتیہ. قط یا کیا لکھا؟ دونوں صورتوں میں ہاں دونوں صورتوں میں ماخوذ ہوا ہے صفتیت کی صورت میں، صفتیت کی طرح سے علی وجہ یؤخذ علی وجہ صفتیہ، صفتیت کی طرح سے، جی صفتیت کی طرح سے، یا ماخوذ ہوا ہے کاشفیت کی بنیاد پر. ماخوذ ہوا ہے کاشفیت اور طریقیت کی بنیاد پر. کاشفیت اور طریقیت ایک ہے. یا ماخوذ ہوا ہے کاشفیت اور طریقیت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں سمجھیں اس کو. قط یا تمام موضوع ہے یا جزء موضوع ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 قسمیں ہو گئی. پھر ان میں سے ہر صورت میں یا یقین جو ماخوذ ہوا ہے اس کے موضوع میں علی وجہ کاشفیہ ماخوذ ہوا ہے یا علی وجہ صفتیہ. علی وجہ صفتیہ یعنی اگر یقین بما ہوا یقین اس کے موضوع میں ماخوذ ہوا ہے تو امارات اس کی جگہ نہیں لے سکتی، یہ بعد میں نتیجہ آئے گا. اور اگر یقین بما ہوا کاشف و طریق الی الواقع یعنی حجت کے عنوان سے عکس ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ امارات بھی حجت ہے، یقین بھی حجت ہے، تو پھر امارات اس کی جگہ لے سکتی ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یقین جو ہے وہ کس طرح سے ماخوذ ہوا. تو یقین کی جو 4 قسمیں ہیں قطع موضوعی کی وہ یہ ہے کہ قطع موضوعی یا قطع موضوعی تمام موضوع کو تشکیل دے رہا ہے وہ کے یا جزء موضوع کو تشکیل دے رہا ہے. پھر اگر دونوں صورتوں میں یا وہ علی وجہ صفتیہ والقاطعیہ ماخوذ ہوا ہے یا یقین بما ہوا کاشف و طریق الی الواقع ماخوذ ہوا ہے تو یہ یقین کی 4 قسمیں ہو گئیں. اس میں قطع طریقی ایک ملا لیں گے آپ تو 5 قسمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی یقین کی کہ القاطع طریقی و اما موضوعی، اور موضوعی جو یا تمام موضوع یا جزء موضوع، اور جو دونوں صورتوں میں یا علی وجہ صفتیہ یا علی وجہ کاشفیہ و طریقیہ. تو اس طرح یہ 5 قسمیں جو ہے وہ ہم نے آپ کو یقین کی بتا دی. اچھا مثال لکھے. اچھا ایک مثال چھوڑے ابھی آپ یہ بات لکھیں. ایک مطلب یہ لکھیں کہ یقین قطع موضوعی کی یقین چھوڑے قطع موضوعی کی اس حکم سے جس کے موضوع میں ماخوذ ہوا ہے، جس کے موضوع میں ماخوذ ہوا ہے کیا نسبت ہے؟ کیا نسبت ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جیسے جو مثال آپ کو دی تھی میں نے کہ اذا قطعت بالدفق والفتق والشہوۃ فیجب علیک الغسل. تو یہاں پر اگر آپ کو یقین ہو جائے دفع کا اور فتح کا اور شہوت کا تو غسل کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا. تو ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ اچھا انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہاں مسئلہ کیا ہے، انہوں نے ایک مطلب کہا ہے. چلیں ہم ابھی جو پہلے اس بات کو تقسیم کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس مطلب کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا او اصاب. قطع بالتکلیف خطا کرے یا مصیبت واقع ہو جائے، خطا کرے اس کا یقین یعنی تجلی، اور اگر مصیبت واقع ہو جائے یعنی معصیت یا ثواب، یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب اب الذم والعقاب من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب.
یعنی من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، یعنی خطاب میں اس کے موضوع میں ماخوذ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، یعنی یقین ہو گیا تکلیف کے بارے میں، یا یقین ہو گیا موضوع خارجی کے بارے میں، یا یقین ہو گیا حکم وضعی کے بارے میں، لیکن اس کا جو موضوع ہے اس میں یہ یقین ماخوذ نہیں ہوا، کیونکہ اگر اس کے موضوع میں یقین ماخوذ ہو جائے گا اور یقین حاصل ہونے سے ہی یقین حاصل ہوگا تو یہ دوڑ لازم آ جائے گا اس سے، صحیح ہے۔ تو خیر، تو یہ قطع طریقی کی یہ تعریف ہے کہ قطع طریقی وہ ہے جو اپنے متعلق کو ثابت کرتا ہو بغیر اس کے کہ موضوع میں اس کی کوئی دخالت ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا قطع طریقی، ٹھیک ہے۔ اب جو وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وقد یؤخذ، دیکھیں یہاں سے جو وہ قطع موضوعی شروع، قد یؤخذ کی ضمیر کس میں پلٹ رہی ہے؟ قط، یعنی قد یؤخذ القطع فی موضوع حکم آخر، کبھی کبھار یقین اخذ ہوتا ہے دوسرے حکم کے موضوع میں، دوسرے حکم کے کس میں؟ موضوع میں۔ تو یخالف متعلقہ، یعنی یہ جو یقین ماخوذ ہوتا ہے دوسرے حکم کے موضوع میں، یہ دوسرا حکم اس کے مخالف ہے، دوسرا حکم اس کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ تو دوسرا حکم جو مخالف ہے، پھر کہتے ہیں یخالف متعلقہ لا یماثلہ ولا یضادہ، نہ اس کے مماثلت رکھتا ہے نہ اس کے جو ہے وہ متضاد ہے۔ تو اس کی جو ہے میں وضاحت کر دوں پہلے، پھر وہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ لکھیں اس کا، مثال لکھیے، اذا علمت بوجوب الصلاۃ، اذا علمت بوجوب الصلاۃ، اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک الصلاۃ، یہ ایک مثال لکھ لیں۔ وجوب الصلاۃ، اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک الصلاۃ، ایک لائن میں آنی چاہیے مثال۔ اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک الصلاۃ، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال لکھیں، اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیحرم علیک الصلاۃ، اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیحرم علیک الصلاۃ۔ تو پہلی مثال کیا تھی کہ موضوع جو ہے اور جو جس حکم میں قط یعنی موضوع کے عنوان سے ماخوذ ہوا ہے، وہ حکم پہلی مثال میں وہ حکم جو ہے اس کا مثلین ہے، یعنی اسی کا مانند ہے، یعنی اذا علمت بوجوب الصلاۃ، جب تمہیں وجوب الصلاۃ کا یقین ہو جائے تو یجب علیک الصلاۃ، تو یہ مثلین جمع ہو گئے یہاں پر، یعنی قطع طریقی جس چیز سے متعلق ہے وہ بھی وجوب الصلاۃ ہے، اور جس حکم کو ثابت کر رہا ہے وہ بھی وجوب الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ہے کس کی؟ یعنی جب مثل ہو، ٹھیک ہے، اسی کی طرح ہو، تو مثلین دو حکم جو ہے وہ جمع ہو گئے یہاں پہ، ایک جو ہے وہ قطع موضوعی کے عنوان سے جو ہے وہ جمع ہوا، اور جس حکم کو ثابت کر رہا ہے وہ بھی اسی کی طرح کا ہے، تو مثلین ہو گئے۔ اور اگر کہا کہ اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فیحرم علیک الصلاۃ، تو یہ حکم جو ہے اس کا متضاد ہو گیا، یعنی جو قطع موضوعی کے عنوان سے جس پر آپ نے یقین پیدا کیا، تو اسی کا متضاد حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے، یعنی متضاد حکم میں کے موضوع میں جو ہے یہ ماخوذ ہے، متضاد حکم کے موضوع میں ماخوذ ہے۔ تو یعنی اذا قطعت بوجوب الصلاۃ، اگر وجوب الصلاۃ کے اوپر، تو وجوب الصلاۃ کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ حرمت صلاۃ،
وجوب صلاۃ کا ضد کیا ہے؟ اور وجوب صلاۃ کا مثل کیا ہے؟ خود وجوب صلاۃ. تو وہاں مثلین جمع ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی نہ مثل ہو نہ متضاد ہو بلکہ متخالف ہو، لہٰذا آپ نے یقین پیدا کیا کسی الگ چیز کے بارے میں، جیسے دف کو، فتح کو، شہوت کے بارے میں آپ نے یقین پیدا کیا، اور جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وجوب صلاۃ. تو یہاں پہ تو وہ موضوع خارجی کے بارے میں یقین پیدا کیا، اور یہاں پہ حکم تکلیفی ثابت ہو رہا ہے. لیکن اگر حکم بھی ہو، جیسے ہم کہیں کہ بعض جگہ موضوع ہوتا ہے اور بعض جگہ جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک الکفارہ. اگر تمہیں وجوب صلاۃ کا لکھیں اس عبارت، اس مثال کو بھی لکھ لیں، یہ ہو جائے گی متخالف. بس پہلی مثال ہو گئی جہاں مثلین جمع ہو گئے، اور دوسری مثال میں متضادین جمع ہو گئے، اور تیسری مثال جو میں دے رہا ہوں اذا علمت بوجوب الصیام. یہ اگر صلاۃ کی مثال لکھ رہے ہو تو صلاۃ کی بھی لکھ لو. اذا علمت بوجوب الصلاۃ وہ کیا ہوتی ہے؟ جو نماز میں اگر کوئی چیز بھول جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہی، اور وہ کیا، ہاں نماز احتیاط پڑھتے ہیں، یا وہ سجدہ صاحب جو کرتے ہیں. تو سجدہ صاحب جو کرتے ہیں، تو اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک صلاۃ الاحتیاط. تو یہاں پر جو وہ صلاۃ احتیاط ایک متخالف حکم ہے، وجوب صلاۃ احتیاط، اور وجوب صلاۃ ظہر ایک الگ حکم ہے. تو نہ اس کا مثل ہے نہ متضاد ہے. تو یہ مثال جو آ گئی کیا؟ مخالف ہے، متخالف ہے. نہ مثل ہے نہ متضاد ہے بلکہ کیا ہے؟ متخالف ہے. اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک سجدتي السہو. سجدہ سہو جو وہ 2 سجدہ سہو تمہارے اوپر واجب ہیں. تو یہ جو قط جس کے بارے میں قط ہوا مجھے وجوب صلاۃ کے بارے میں، جو ماخوذ ہوا کس کے حکم میں؟ وجوب سجدہ سہو کے حکم میں ماخوذ ہوا. تو یہ ان دونوں کی نسبت کیا؟ متخالف کی نسبت ہے، یعنی الگ ہے. نہ اس کا متماثل ہے نہ اس کا متضاد ہے. متماثل کی مثال کیا تھی؟ اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیجب علیک الصلاۃ. متضاد کی کیا مثال تھی؟ اذا علمت بوجوب الصلاۃ فیحرم علیک الصلاۃ. تو کہہ رہے ہیں کہ جو قط ماخوذ ہو دوسرے حکم میں، تو دوسرے حکم کی موضوع سے جو نسبت ہو وہ متخالف کی نسبت ہونی چاہیے، متماثل یا متضاد کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. یہ تھا مطلب. ٹھیک ہے. لا یماثلہ ولا یضادہ کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدق بکذا تارة بنحو یکون تمام الموضوع. یہ اس کی تقسیمات ہیں. بے یکون القطع بالوجوب مطلق ولو اخطا موجبا لذلك واخرى بنحو یکون جزءه او قیدہ، یا جزء ہو یا قید ہو. بے یکون القطع به فی خصوص ما اصاب موجبا لا، یعنی قطع کسی چیز کے بارے میں فی خصوص ما اصاب، جب مصیب ہو موجب ہو جائے گا اس چیز کا، یعنی اس چیز کے موضوع کو ثابت کر دے گا. وفی کل منہما یؤخذ طورا، یعنی وجہ ہے کس وجہ سے یہ ماخوذ ہو رہا ہے. بما هو کاشف، بما هو کاشف وحاکن، حکایت کر اپنے متعلق سے طریق ہے. وآخر بما هو صفت، یا وجہ صفتیت ہے، خاصۃ للقاطع بالمقطوع به، وذلك لأن القطع لما كانت، مطلب جو وہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ کل بیان کریں گے. وصلی اللہ، یہ اقسام مکمل کر لینا. وذلك لأن القطع لما كان من الصفات ذات الحقیقیت ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغیره صح یؤخذ فیہ بما هو صفت خاصہ، صفت خاصہ کے عنوان سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، وحالت مخصوصہ کے عنوان سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے. نہ یہ کہ صرف طریقیت اور کاشفیت کے عنوان سے ماخوذ ہو. بالغائے جہت کشف ہی، یعنی جہت کشف کو ملغا کر دیں
اور اعتبار خصوصیت اخرى فیہ معہا، اور یا اعتبار کر رہے ہیں کسی دوسری خصوصیت کو یقین میں اس حالت کے ساتھ، کمسا یوخذ بما هو کاشف عن متعلقہ وحاکن عنہ، جس طرح سے صحیح ہے کہ ماخوذ ہو بما هو کاشف اور بما هو طریق اور حکایت کر رہے اپنے متعلق سے۔ پس یقین کی اقسام یہاں پہ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ اس میں آپ مضافتاً الی ما هو طریق محض عقلاً ملا لیں گے غیر ماخوذ فی الموضوع شرعاً، تو یہ ہو جائیں گی 5۔ تو یہ آج کا جو ہم نے مطلب بتایا اس میں یقین کی جو 5 قسمیں ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور ان کو ہم نے جو ہے وہ عبارت سے تطبیق بھی کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ